اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء۔ رجل کی جمع رجال، اب الف لام داخل ہو جائے تو یہ مرفوع ہو جاتا ہے الرجال مرد، قوامون حاکم نگہبان ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ نیچے اس کا حاشیہ لکھا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حکمرانی اور تسلط حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ مجموعی طور پر جنس مرد جنس عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے، جنس افضل ہے، کیونکہ بعض عورتیں کئی مردوں سے افضل ہیں، جیسے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن، بہت سے مردوں سے افضل۔ یہ اس کی وضاحت کی تو اللہ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے انفقوا خرچ کرتے ہیں من اموال اپنے مالوں سے، کہ مرد کا حکم پر یہ ہے کہ وہ خرچ کرے۔ فالصالحات نیک عورتیں، قانتات اطاعت کرنے والیاں، حافظات حفاظت کرنے والیاں، للغیب شوہر کی غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ جس کا اللہ نے انہیں حفاظت کا حکم دیا ہے، واللاتی وہ عورتیں، تخافون ڈرتے ہو، جن عورتوں سے تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی کی وجہ سے، فاعظوہن تو انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ انہیں، نافرمانی کرتی بات نہیں مانتی انہیں سمجھاؤ، وہجروہن تھوڑا انہیں ان سے دوری اختیار کرو، بستر الگ کر دو، فی المضاجع بستروں میں، وَضْرِبُونَ اور پھر نہ مانے تھوڑی سی ایسے ہی مار دے دو انہیں۔ اور نیچے تفسیر میں لکھا ہے ہاتھ سے، اس مار سے مراد ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر تھوڑی سی انہیں نصیحت کر دو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو تلاش نہ کرو ان پر کسی اور زیادتی کرنے کا، کسی طرح سے ان سے زیادتی کرنے کا سوچو بھی نہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ بہت بلند بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو شقاق بینہما ان دونوں کے درمیان ناچاکی کا، فَبَعَثُوا تو بھیجو حکما من اہلہ ایک شوہر کے گھر والوں میں سے ایک منصف، و حکما من اہلہ ایک بیوی کے گھر والوں میں سے کوئی منصف، ان یریدا اگر وہ دونوں منصف چاہیں اصلاحا صلح کرانا، یوفق اللہ بینہما تو اللہ اتفاق پیدا فرما دے گا ان دونوں میں۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علیمن علم والا، خبرن خبر والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق احکام کا ذکر فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو بیچ میں صلح کرنے والے لوگ صلح کرانے کی کوشش کریں۔ وَعَبُدُ اللہ اللہ کی بات کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ شیئن کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور اچھا سلوک کرو یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ پڑوسیوں کے ساتھ، ذِي الْقُرْبَى جو قریب والے ہیں، وَالْجَارِ اور پڑوسی کے ساتھ، الجنوب جو دور کے ہیں، وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ اور ساتھی کروٹ کے ساتھی، یعنی جو بیٹھتے ہیں کہیں ساتھی مل جاتے ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور اپنے لونڈیوں اور اپنے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا، من کان اس شخص کو، مختالن جو تکبر کرنے والا ہو، فخور فخر کرنے والا ہو، ایسے شخص کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو، عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے۔ الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل بخل کا، ویکتمون چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضل جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین وہ لوگ جو ینفقون اموالہم مال خرچ کرتے ہیں، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہوتا، ومن اور جو یکن ہو جائے گا الشیطان شیطان لہو اس کے لیے قرین دوست، ایسو کا پھر دوست شیطان ہو جاتا ہے، قرینن دوست، فسا قرینہ کتنا ہی برا دوست ہے،
جو بخل کی انہیں حکم دیتا ہے، ریاکاری کرنے کا حکم اسے دیتا ہے، تو یہ شیطانی طریقہ کار ہوتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ایسا کیوں اور کیا ہوا، کیا حرج تھا ان پر کہ لو آمنوا، اگر ایمان لاتے، والیوم الآخر، آخرت پر، وانفقوا، خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، تو انہیں کیا حرج تھا، کیوں ایسا نہیں کرتے؟ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کے ساتھ ان کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، ذرے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم نیکی کرو گے، یضاعفھا، تو اللہ دگنا بڑھا دے گا، دگنا کرے گا اس کو، ویؤتی، اور دے گا، من لدن، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا ثواب دے گا۔ جو بھی آپ نے نیکی کرنی ہے، اللہ نے اس کو دگنا کر کے دینا ہے، بڑھا کر چڑھا کر دینا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، جس طرح کہ انسان ایک جانور کو، چھوٹے بچے کو پالتا ہے، بڑا کرتا کرتا رہتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تمہاری نیکیوں کو بڑا کرتا رہتا ہے، صدقہ خیرات کو بڑا کرتا رہتا ہے۔ وہ بھی آپ نے پڑھا ہے، جو ایک نیکی سے 700 تک۔ فقیف، تو کیسا حال ہوگا، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بے شہیدن، گواہ لے آئیں گے، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بک، آپ کو، علی ہؤلاء، ان تمام پر، شہیدن، گواہ۔ وہ کیسا حال ہوگا، تمام امت آئیں گی اور آپ ان پر گواہی دیں گے۔ یوم دن، اس دن، یود، چاہیں گے، اللہ دن، وہ لوگ، کفر، جو انہوں نے کفر کیا تھا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، کیا چاہیں گے، کیا تمنا کریں گے، کہیں گے، لو تسوا بہم الارض، کاش برابر کر دی جاتی ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ کسی بات کو، وہ چھپا نہیں سکیں گے۔ تو یہاں بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور ریاکاری نہ کرنا، بخل نہ کرنا، فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہاں ہم نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بخل اور ریاکاری سے بچائے۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ فرماتے ہیں، منہمان، دو حریص لوگ، لا یشبعان، ان کے پیٹ نہیں بھریں گے، منہمن، یہ پڑھ لیا تھا ہمیں آگے۔ وعن اون سے روایت ہے کہ قال عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ منہمان، دو حریص لوگ، لا یشبعان، ان کے پیٹ نہیں بھریں گے، لا یشبع، لا یشبعان، دو، تسنیہ کا صیغہ ہے، یشبعانی۔ صاحب العلم، ایک ہے صاحب علم، اس کا پیٹ نہیں بڑھے گا، پڑھنے سے پیٹ نہیں بڑھے گا، علم حاصل کرنے سے پیٹ نہیں بڑھے گا، سیکھتا رہے گا، اس کا جو ہے نا وہ علم بڑھتا رہے گا۔ وہ صاحب دنیا، دنیا کا حریص جو، اس کا بھی پیٹ نہیں بڑھتا۔ ولا یستویان، لیکن یہ برابر نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے، ایک صاحب علم برابر نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دنیا کا حریص برابر نہیں ہے۔ اما رہا صاحب العلم، علم والا، صاحب بناتے والا، علم والا، فیزداد رضا للرحمن، تو وہ اس کے لیے بڑھ جاتی ہے اللہ کی رضا، علم حاصل کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا بڑھ جاتی ہے۔ وہ اما صاحب الدنیا، اور دنیا والا ہے، فیتمادع فی الطغیان، اور سرکشی میں اور بڑھتا جاتا ہے، سرکشی میں، وہ نہیں دیکھتا کہ حلال حرام ہے، اور بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، جو حلال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کی سرکشوں کی بات ہو رہی ہے۔ ثم قال عبداللہ، پھر عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کی کہ کلا، ہرگز، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، سرکشی کرتا ہے، ارآہ استغنی، جب اپنے آپ کو استغنا، بے پرواہ دیکھتا ہے، تو وہ سرکشی کرتا ہے۔ وہ انسان کے جب پاس جب پیسہ آتا ہے، کہتا ہے میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، پھر فخر کرتا ہے، پھوں مارتا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ وقال الآخر، اور ایک اور جگہ پر، انما یخشى اللہ، بے شک سوائے اللہ سے ڈرنے والے، من عباد، ان کے بندوں میں سے، علماء، علماء ہے، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، انہیں حلال حرام کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ وعن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ناس من امتی، میری امت میں سے لوگ،
سا ان قریب یتفقہون ان قریب دین سیکھیں گے، پھر دین میں فقاہت حاصل کریں گے، ویقرؤون القرآن اور قرآن کی تلاوت کریں گے، یقولون کہیں گے ناتی الامراء ہم آتے ہیں امراء کے پاس، حاکموں کے پاس، فنصیب من دنیاہم تو ہم ان سے دنیا کا کچھ مال لیتے ہیں، ونعتزلہم بدیننا اور ہم ان سے اپنا دین بچا لیں گے۔ جو امراء میں خامیاں ہوتی ہیں، حرص، لالچ، وہ ہم نے اپنے بچا کے رکھنی ہیں۔ ولا یکون ذالک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہوگا نہیں، کما جیسے لا یجتنا من القطاد جس طرح قطاد الا شوک، قطاد جو ہے نا وہ ایک درخت ہے، ببول کا درخت ہے، اس سے جو ہے نا وہ کانٹے ہی ملے گے، ٹھیک ہے، جب اس سے گزرنے والا گزرے گا تو اس کو کانٹے چبھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کچھ متاثر نہ ہو، جائیں گے، متاثر ہوں گے، دیکھیں ان کے محلات دیکھیں گے، ان کی کرسیاں دیکھیں گے، ان کا بیٹھنا اٹھنا کھانا دیکھیں گے، ان کے دل میں وہ لالچ آئے گا، وہ چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی۔ کذالک اسی طرح یتنا من قربہم یہ ان کی قرب سے بھی اس طرح نہیں بچ پائیں گے۔ تو آگے راوی کہتے کانو یعنی الخطایا ان خامیوں سے نہیں بچ پائیں گے، خطاؤں سے۔ وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے قال کہتے ہیں لو ان اہل علم اگر اہل علم سانو علم حاصل کریں، ودعو عند اہل اور ودعو اس کو رکھیں عند اہل ہی جو اس کے اہل علم سیکھنے والے ہیں، لسادو بھی تو سردار بن جائیں گے اس کے ساتھ، اہل زمانے کے لوگوں کے سردار بنیں گے علم والے، لیکن انہوں نے بازلو اس کو خرچ کر دی اہل دنیا کے لیے خرچ کر دیا، لینالو بھی من دنیاہم تاکہ وہ اسے دنیا حاصل کریں، فہانوا علیہم تو یہ ان کے لیے جو ہلکے پڑ گئے، امیروں کو ہلکا جانا۔ سمیعت نبیکم یقول میں نے تمہارے نبی سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے من جعل الہموم جس نے بنایا تمام غموں کو ہمن واحد ایک ہی غم بنا دیا، ہم آخرت اس نے آخرت کے لیے اپنے اس کو بنا دیا، کفاہ اللہ تو کافی اللہ اس کے لیے ہم دنیا کے بھی مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشعبت به الہموم اور جس کو غموں نے گھیر لیا، فی احوال دنیا کے غموں نے، یعنی وہ دنیا کے غموں میں پڑ گیا، لم یبال اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، فی ای اودیاتھا حالانکہ کسی بھی وادی میں گر جائے، جو صرف دنیا کا سوچتا ہے پھر اللہ کو کوئی اس کا پرواہ نہیں ہے، لیکن جو دین کا سوچتا ہے اللہ اس کا دین بھی بہتر بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ جو دین سیکھتے ہیں یا دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کی دنیا بہت اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی الحمدللہ اچھی ہوگی ان کی۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے اور اس سے اگلی روایت ہے 265 وعن اعمش سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرمایا آفت العلم علم کی آفت نقصان النسیان کیا ہے بھول جانا ہے، وَإِضَاعَتُهُ اور اس کا ضائع کرنا، ان تو حدیث یہ کہ تو بیان کر دے بھی غیر اہلی جس کا کوئی اہل نہیں، جو اس کو سمجھنا نہیں چاہتا تو اس کو ضائع کرنا ہے۔ وعن سفیان سے روایت ہے ان سفیانہ کیونکہ ان آ گیا، سفیانہ ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، الف نون زائتان اس پر آ گیا اور ایک علم ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا اس میں متمکن کی اقسام میں، اور آج انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بھی۔ ان عمر اور یہ بھی غیر منصرف، عمر ایک عدل ہے اور دوسرا نام ہے، بے شک عمر بن خطاب قال کہتے ہیں لکعب سے کہا من ارباب العلم اہل علم کون ہیں؟ قال فرمایا اللہ دن وہ لوگ، اللہ دن آپ نے پڑھا اس میں موصول وہ لوگ ہیں یعملون عمل کرتے بما یعملون عمل کرتے ہیں بما اس کے ساتھ جو یعلمون جو جانتے ہیں، جس چیز کو جانتے ہیں اسی پر وہ عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے اہل علم۔ قال فرمایا فما اخرج العلم من قلوب العلماء وہ کون سی چیز ہے اخرج نکالا العلم علم کو من قلوب العلماء علماء کے دلوں میں سے، وہ کیا چیز ہے جس سے علم ان کے دلوں سے نکل گیا، علماء کے دلوں سے؟ قال فرمایا الطمع لالچ، علماء میں جب لالچ آ گئی تو پھر علم اٹھ گیا، جس طرح ہماری تقاریر ہوتی ہیں وہ اس لالچ میں پیسوں کے چکر میں شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں، دین کم سکھا لیتے ہیں، تو یہ لالچ جو ہے بری بلا ہے۔ والاحوص بن حکیم سے روایت ہے ان ابی ان کے والد سے قال کہتے ہیں سأل رجل ایک آدمی نے سوال کیا ان نبی علیہ السلام سے ان شر کے بارے میں، فقال آپ علیہ السلام لا تسألونی ان شر سے متعلق سوال مت کرو، واسألونی اور سوال کرو ان الخیر خیر سے متعلق، یقول ثلاث آپ علیہ السلام نے 3 بار اس بات کو دہرایا،
ثم قال پھر فرمایا الا سن لو ان شر الشری، بے شک شرار علماء، شریر علماء کا شر بہت خطرناک ہے، وان خیر خیر اور بہترین خیر علماء اچھے علماء میں ہے، یعنی شر کی بات کریں تو شریر جو علماء سو ہیں بڑے خطرناک ہیں، اور خیر کی بات کریں تو علماء ربانین بہت یہ امت کے لیے بڑے فائدے مند ہیں۔ تو ہر زمانے میں جس طرح ہر قوم میں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح علماء میں بھی سو بھی ہیں اور خیر والے بھی ہیں، تو خیر والے اچھے ہیں۔ وان ابی الدرداء، ابو درداء سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان بے شک من اشر الناس، لوگوں میں سے زیادہ شریر عند اللہ، اللہ کے نزدیک، منزلتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا جو درجہ ہوگا شریر کا، عالم، ایسا عالم ہوگا لا ينتفع بعلمہ، جس نے اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وعن زیاد بن خدیر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال لی عمر، مجھ سے عمر نے یہ کہا، حل تعریف ما یہدم الاسلام، تم جانتی ہو کہ کس چیز نے اسلام کو گرا دینا ہے، نقصان پہنچانا ہے؟ قال قل، تو میں نے کہا لا، مجھے نہیں معلوم۔ قال فرمایا یہدمہ، اس کو گرا دے گا، ذلت العالم، عالم کی لغزش، اسلام کا نقصان کرے گی عالم کی لغزش۔ وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق کا کتاب سے متعلق لڑنا، قرآن حدیث۔ وحکم الائمۃ المدلین، اور ائمہ کے جو حاکم ہیں گمراہ حاکم، ان کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ گمراہ حاکم، منافق لڑنے والے، اور عالم کی لغزش۔ وعن حسن، حسن سے روایت قال کہتے ہیں العلم علمان، علم دو قسم کے، فعلم فی القلب، ایک دل سے سیکھتا ہے، دل والا علم ہوتا ہے، فذاک العلم، یہ علم ہوتا ہے النافع، فائدے مند علم ہے، وعلم علی اللسان، ایک علم صرف زبانی ہوتا ہے، تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتانا، عمل نہ کرنا، فذالک، یہ حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، یہ اللہ کی حجت ہوتی بندے پر، بندے سے پھر اس دن اللہ پوچھے گا سیکھا ہے تو نے، سکھایا کیوں نہیں ہے، سکھایا تو کتنا عمل کیا۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ، حفظت، میں نے یاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عین دو ظروف، دو پیالے میں نے حضور سے لیے ہیں علم کے، فاما احدہما، پس اس میں ایک، فثبتہ بکم، ایک تو میں نے تمہیں پلا دیا، سب کو بتا دیا، حدیثیں بتا دی، سارا کچھ، واما الاخر، دوسرا، فلو بثبتہ، اگر میں دوسرا اس طرف پھیلا دوں، سب کو بتاؤں، قطع ھذا البلوغ، تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی مجرد طعام، جہاں سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، تو علماء نے ایک تو کہا ایک ظاہری علم، ایک باطنی علم، دوسرا کہ میرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک حدیث سنا تھی، دوسرا وہ باتیں تھی جو قریش سے متعلق تھی، اور حکماء سے متعلق تھی، خلیفوں سے متعلق تھی، اگر وہ میں بتا دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے، اس وقت جو وزیر تھے وہ اس طرح کے تھے، بنو امیہ کے یا اس طرح کے تھے، جس کی وجہ سے فرمایا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیئا، جس نے کوئی علم سیکھا، فلیقل بہ، تو اسی علم سے متعلق بات کرے جتنا سیکھا ہے، ومن لم یعلم، اگر نہیں جانتا، فلیقل، کہے اللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے، فإن من العلم، بے شک علم میں سے یہ بات بھی کہ ان تقول، تو یہ کہے، لما لا تعلم، جس چیز کو تو نہیں جانتا تو یہ کہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنبی، اپنے نبی سے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، تم فرماؤ کہ میں کوئی اجر نہیں لیتا اس تبلیغ کا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ وعن ابن سیرین، امام ابن سیرین کہتے ہیں، قال فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا، دیکھو، امن تاخذون، کس سے تم لے رہے ہو دین کو، اپنا دین، جو علم حاصل کر رہے ہو یہ بھی دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ اثر پڑتا ہے استاد کا، سکھانے والے کا، تو یہ دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ وعن حذیفہ، غیر منصرف ہے نا اس لیے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں یا معاشر القراء، اے گروہ قراء، استقیموا، ثابت قدم ہو، فقد سبقتم سبقن بعیدن، بے شک تم سب سے پہلے ہو، صحابہ تھے نا قراء جو بڑے بڑے، تم پہلے والے انسان ہو، وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم ادھر ادھر ہو گئے دائیں بائیں، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تم بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ، تو اس لیے تم ثابت قدم رہو، سیدھے رہو، آپ انہیں
تبلیغ فرماتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، باللہ من جب الحزن، غموں والے اس کنویں سے۔ قال یا رسول اللہ مما جب الحزن، یہ کون سا کنواں ہے جو غموں کا کنواں ہے؟ قال حضور فرمایا وادن فی جہنم، یہ ایک جہنم میں وادی ہے، تعوذوا منہ، تو اسے پناہ مانگتی ہے جہنم، جہنم کل یوم، ہر دن 400 مرتن، 400 بار جہنم اس کنویں سے پناہ مانگتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ ومن یدخل، اس میں داخل کون ہوگا ایسے کنویں میں؟ قال فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، جو وہ قراء جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے تھے اس وادی میں گریں گے۔ تو دکھاوا اتنا بڑا خطرناک ہے۔ وان علی، حضرت علی سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان قریب ان یاتی علی الناس، لوگوں پر آئے گا زمان، ایسا زمانہ، لا یبقى من الاسلام، اسلام میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی، الا اسمو، صرف اسلام کا نام رہے گا، ولا يبقى من القرآن، قرآن سے بھی کچھ نہیں رہے گا، الا رسم، مگر رسم، وہ الفاظ رہیں گے، عمل کچھ نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرۃ، مساجدیں فل ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت والا بندہ کوئی نہیں ہوگا، سارے نکمے۔ علماءہم، اور ان کے علماء، شر من تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے شریر لوگ ان کے علماء ہوں گے، من عندہم، ان میں سے تخرج الفطرہ، تو فطرہ نکلے گا، وفیہم تعود، انہی میں واپس لوٹے گا، آخری زمانے میں ایسا ہوگا۔ وعن زیاد بن لبید، ان سے روایت قال کہتے ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، آپ علیہ السلام نے ایک چیز کا ذکر فرمایا، فقال، فرمایا ذاک عند اوان ذہاب العلم، یہ اس وقت کی بات جب علم ضائع ہو جائے گا، علم چلا جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، وکیف یذهب العلم، اس علم کیسے جائے گا؟ زیاد کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وَنُقْرِئُهُ، اور ہم سکھا رہے ہیں، ابناءکم، اپنے بیٹوں کو، وَيُقْرِئُهُ ابناؤنا ابناءہم، ہمارے بچے اپنوں بچوں کو سکھائیں گے، الی یوم القیامہ، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو کیسے علم اٹھ جائے گا؟ فقال، حضور فرمایا ساکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے کھوئے زیاد، ان کن تو میں تو تجھے لاراک دیکھتا تھا، من افقہ رجل المدینہ، مدینہ میں فقیہ لوگوں میں سے میں تمہیں سمجھتا تھا، تم نے ایسی بات کر دی۔ اولیس حاضر یہود والنصارى، کیا تو نے ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا؟ یقرؤون تورات پڑھتے ہیں، والانجیل، انجیل پڑھتے ہیں، لا یعملون بشیء، عمل کچھ نہیں کرتے، مما فی، میں اس میں، اسی طرح عمل نہیں کریں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ علیہ السلام فرمایا تعلم العلم، علم حاصل کرو، وعلموہ الناس، علم حاصل کر کے لوگوں کو سکھاؤ، بتاؤ، جو آپ نے پڑھا ہے آگے اس کو پھیلاؤ۔ تعلم الفرائض، علم میراث سیکھو، وعلموہ الناس، علم میراث لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلم القرآن وعلموہ الناس، لوگوں کو قرآن سکھاؤ اور اس کو سیکھو اور سکھاؤ قرآن۔ فإنی امرؤن، فإنی، بے شک میں، امرؤن، میں آدمی، مقبوض، میری بھی روح قبض ہو جائے گی، والعلم، اور علم، سینقبض، ان قریب یہ بھی کیا ہو جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتی یختلف، یہاں تک کہ اختلاف پڑے گا، اسنان، دو آدمیوں میں، فی فریضۃ، ایک معاملے میں، لا یجدان، نہیں پائیں گے، احدن، کسی ایک کو، یفصل بینہما، کہ ان دونوں میں فیصلہ کرے، ایسا زمانہ آئے گا علم بالکل ختم ہو جائے گا، فیصلہ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم، علم کی مثال، لا ينتفع بھی، جس کے ساتھ فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، پڑھ لیا آگے سکھا نہیں رہا، بتا نہیں رہا، لوگوں کو سمجھا نہیں رہا، ایسے علم کا جو نہیں فائدہ اٹھایا جاتا، کا مثل کنز، ایک خزانے کی طرح ہے، لا ينفق منہ فی سبیل اللہ، ایسا خزانہ جس سے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جا رہا، بس پڑا ہوا ہے، تو ایسے خزانے کے کیا فائدہ، ایسے علم کے کیا فائدہ کہ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو۔ تو جتنا آپ نے سیکھا، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، جہاں گفتگو ہو، یہ علم کی گفتگو ہو، جتنا آپ بتائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، سب سے پہلے کہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی۔ تو یہ کتاب العلم مکمل ہوا، آگے ہو جائے گا کتاب الطہارہ۔ تو الحمدللہ ہم نے کتاب العلم اس کو ہم نے پڑھ لیا، امید ہے کہ آپ نے اس کو عمل بھی کرنا اور اس کو پڑھنا بھی آگے۔
आगे है नहव, तनकीश नहव, नहव के नक्शे। इसको हम समझने के लिए हमने जो हमने नहव मीर हमने पढ़ी है, उसको दोहराने के लिए हमने ये दोबारा इसको जो है वो इस किताब को शुरू किया। ये दरअसल नहव मीर है, नक्शों के साथ इसको इसमें समझाया गया है। तो रोज़ाना एक मरतबा नहव मीर को ज़रूर देखा करें। तो उसके बाद फिर इस किताब को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्द वो जो मसाइल है नहव के वो आसान जो है ना हमारे ज़हनों में आ जाएँगे। इसमें मुतमक्किन की जो 16 किस्में हैं नहव मीर में, उसका इन्होंने नक्शा बनाया है। ठीक है जी। पहली है मुफ़रद मुनसरिफ सही, जारी बजरा सही, मुजम्मा मुकस्सर मुनसरिफ। ठीक है। इनका एराब क्या कहते हैं? हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी के साथ और हालत जरी में कसरा लफ्ज़ी के साथ। हाज़ा दलवुन, ठीक है। जा रिजालुन, हाज़ा हाज़ा ज़ैदुन दलवुन, ठीक है। जा रिजालुन, ये तीनों का। ज़ैदुन इसका मुफ़रद मुनसरिफ सरी का है, दलवुन जारी मुजर्रद सही का है और रिजालुन जमा मुकस्सर मुनसरिफ। मुकस्सर आपने पढ़ा है, जमा मुकस्सर जिसकी वाहिद सलामत नहीं रहती, टूट जाती है जमा बनाते हुए। रई तो हालत नस्बी फ़तह नस्बी फ़तह लफ्ज़ी के साथ, जैसे रई तो ज़ैदन दलवन व रिजालन। हालत जरी कसरा लफ्ज़ी के साथ, मररतु बिज़ैदिन बिरिजालिन, नज़रतु इला दलविन। तो ये इसकी मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मुजरा सही और जो मुकस्सर मुनसरिफ की ये इन्होंने मिसालें दी। आगे इसके सामने जम मुअन्नस सालिम, हालत रफ़ी में ज़मा लफ्ज़ी के साथ जैसे जा मुस्लिमातुन, हालत नस्ब जरी के साथ जैसे रईत मुस्लिमातिन। ठीक है। आगे फिर गैर मुनसरिफ जैसे हमने पढ़ा है, हालत रफ़ी में ज़मा लफ्ज़ का जा उमरु, हालत नस्ब जरी फ़तह लफ्ज़ का जैसे रईत उमरा मररतु बि उमरा। अस्माए सिता मुकब्बरा, हालत रफ़ी वाव के साथ जैसे जा अबू का, हालत नस्ब अलिफ के साथ माँ का मफ्तू जैसे रईत अबा का, हालत जरी या माँ कबल मकसूर के साथ मररतु बि अबी का। आगे फिर मुसन्ना किला वकीलता इसनान इसरतान का एराब। हालत रफ़ी में अलिफ माकबल मफ्तू जैसे जा रजुलान किलामा इसनान। हालत नस्बी व जरी याए साकिर माकबल मफ्तू, रईत रजुलैन किलैहिमा इसनैन, मररतु बिरजुलैन किलैहिमा इसनैन। हालत जरी यानी इसका मतलब ये होता है कि ये जो मरफूआत 8 हैं, फ़ाइल बनेगा, मुब्तदा बनेगा, खबर बनेगा, उसे कहते हैं हालत जरी। हालत नस्बी मंसूबात, हालत रफ़ी उसको कहते हैं जो 8 होते हैं मरफूआत, वो हमने पिछले दिनों डिस्कस भी किए थे। अगर किसी भाई को नहीं मालूम तो वो ज़ुल्फ़िकार भाई से ले ले, वो हालत रफ़ी क्या होती है, हालत नस्बी क्या होती है, हालत जरी। यानी हालत रफ़ी ये होता है कि मुब्तदा बनेगा, फ़ाइल बनेगा, खबर बनेगा, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। हालत नस्बी ये होता है कि मनसूब मफ़ूल बनेगा, मफ़ूल 5 मफ़ाइल ख़म्सा हैं, उसके अलावा मुसन्ना है, हाल है, तमीज़ है, इस तरह चीज़ें हैं। जमा मुज़क्कर सालिम के एराब उलू और इशरून तक इशरून के एराब। हालत रफ़ी में वाव मा कल मज़ूम जैसे जा मुस्लिमून व उली मालिन और जा इशरून आलिमन। हालत नस्ब जरिया या माकब जैसे रईत मुस्लिमीन उली मालिन इशरीन आलिमन, मर्त मुस्लिमीन बि उली मालिन व बि इशरीन आलिमन। ठीक है। आगे इसमें मकसूर गैर जमा ज़कर सालिम मुज़ाफ इलैहि मुतकल्लिम जैसे हालत रफ़ी ज़मा तकदीर के साथ जैसे हाज़ा ईसा कालमी, ठीक है, रईत ईसा कालमी, मरत बीसा कतबतु बिकालमी। जब ज़कर सालिम मुज़ाफ इलैहि या मुतकल्लिम, इलैहि या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। हालत रफ़ी वाव तकदीर से जा मुस्लिमिया, हालत नस्ब जरिया मा कबल मकसूर, मा कबल उससे पहले मकसूर कसरा होगा, रईत मुस्लिमिया मरत बि मुस्लिमिया। इसमें मनकूस हालत रफ़ी ज़मा तकदीरी के साथ, जा गाज़ी हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी के साथ और हालत जरी कसरा तकदीरी के साथ, मररतु बि गाज़ी। तो इनको बार बार दोहराने से जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी वो बार बार दोहराने से आ जाएंगी। डेली आधा पौना घंटा 1 घंटा किताब को ज़रूर उठाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने जो नक्शे के साथ पढ़ा, पीछे जो हमने नहव मीर में पढ़ा है उसकी वजाहत क्या है। और भी आगे हिदायत नहव में भी इसकी वजाहत आएगी, 1-2 और किताबों में आएगी। परेशान होने की बात नहीं, जितना समझा है तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकतें देगा। और मज़ीद कोशिश करें समझने की कि मरफूआत क्या है, मनसूबात क्या है, मजरूरात क्या है, और ये आएंगे आगे भी ज़हन में रहे। अगर नहीं पता तो आप लिखेंगे मरफूआत, मनसूबात, मजरूरात,
تو وہ آپ کو دوست آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ آپ کے اس میں. ویسے بھی گوگل پہ بھی لکھیں گے مرفوعات کون سے تو آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی، منصوبات کون سے لسٹ مل جائے گی، مجرات کون سے آپ کو لسٹ مل جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملائکہ کا بیان بہار شریعت. ملائکہ فرشتے اجسام نوری ہیں، نوری جسم والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں. جبرائیل علیہ السلام جیسے انسان کی شکل میں آتے. مشکات کی پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 1، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصد نہ سہوا نہ خطا بھی نہیں کرتے. وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر کبائر سے پاک ہیں. گناہ کبیرہ صغیرہ وہ نہیں کرتے، فرشتے ہیں. کہتے تو بڑا فرشتہ ہے. عقیدہ نمبر 2، ان کو مختلف خدمتیں سپرد ان کے. بعض کو ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وہی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ کے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسانی کے اندر تصرف کرنا، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا، بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ السلام پیش کرنا. یہ سارے نیچے حوالے دیے گئے ہیں جہاں جہاں یہ ساری باتیں ہیں. بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ قبض روح کرنا، بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا، کسی کے متعلق سور پھونکنا. ان کے علاوہ اور بہت سے کام جو ملائکہ انجام دیتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق. عقیدہ نمبر 3، فرشتے نہ مرد نہ عورت، ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 4، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے. 5، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول. 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں. کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے، فرشتے کی گستاخی کفر ہے. جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت اسرائیل آ گیا. یہ قریب بکلمہ کفر ہے، نہیں کہنا چاہیے. فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں. فرشتوں کے ساتھ جن کا بیان. یہ آگ سے پیدا کیے گئے، وہ نور سے، یہ آگ سے. ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں جنوں کی. ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں اور یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح اجسام والے ہوتے ہیں. ان میں توالد تناسل ہوتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، یعنی شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. نیک بھی ہوتے ہیں اس میں، بد بھی، سنی بھی ہوتے ہیں اس میں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں کافر. اچھا، کافر جنوں میں زیادہ ہیں. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے اپنے انسان اور جنوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. وہ بھی عبادت والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. کافر زیادہ ہیں. ان میں کہ مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں. ان میں فاسقوں کی تعداد بہت نسبت انسان زیادہ ہے. ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام یہ جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. تو یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کچھ اور ہے. عقیدہ نمبر 3، ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. کہتے کوئی جن ہے ہی نہیں، یہ مطلب کسی بس برائی کو جن کہتے ہیں، ایسا نہیں. تو یہ جنوں سے متعلق ہم نے پڑھا اور ملائکہ سے متعلق ہم نے پڑھا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربی کا معلم. الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ. الدرس السادس، چھٹا سبق، جملہ اسمیہ.
آپ نے پڑھا یہ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ شروع میں ہم نے پڑھا ہے نحو میر میں مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، پھر جملہ کی دو قسمیں، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ، پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ شروع ہی میں آپ نے نحو میر میں پڑھا ہے، تو یہ بار بار یہ عربی کا معلم اور دوسری کتابیں آپ کو بار بار دہرائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کی ابتدائی چیزیں آپ کی پختہ ہو جائیں۔ تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں، یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر طلب معلوم ہو، تو یہ اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ الجملۃ الاسمیہ، وہ جس میں پہلا جز اسم ہو، جیسے زید حسن۔ جملہ فعلیہ الجملۃ الفعلیہ، وہ جس میں پہلا جز فعل، جیسے حاسن زید، زید خوبصورت ہو، حاسن جیسے کاروما حاسنا۔ ذیل میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں اور جملہ فعلیہ کا بیان سبق 14 میں آئے گا، تو یہاں جملہ اسمیہ سے متعلق ہے۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، چنانچہ اوپر کی مثال میں دیکھو، زید اس میں معرفہ ہے، حسن اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، زید حسن۔ تنبیہ: جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں، یعنی معرفہ بھی دونوں معرفہ ہوتے ہیں، دونوں نکرہ ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر آپ پہلے جو زیدن کی جگہ کوئی اسم نکرہ رکھ دیں اور راجل حسن اچھا مرد کہیں، تو یہ تو کیا ہو جائے گا، دونوں کیا ہو جائے، نکرہ ہو جائیں گے، موصوف صفت ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے، تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو، جیسے انا یوسف، انا مبتدا ہے نا، یہ ضمیر ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ مبتدا و خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائی جائے، جیسے الرجل هو الصالح، ایسا بھی دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی، لیکن بیچ میں ایک فاصل ہونا چاہیے، مرد ہے، الرجل هم الصالحون۔ تنبیہ: آگے جیسا کہ فارسی میں است، اند وغیرہ اور اردو میں ہے وغیرہ کلمات ربط ہیں، اسے کلمات ربط کہتے ہیں، اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے ربط کے لیے، نہیں ہے، یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتے ہیں، جیسے زید عالم، اس کا معنی زید عالم ہے والا معنی خود ہی نکالنا پڑے گا، بس معنی زید عالم، ہے کا معنی ربط، معنی جو خود نکالنا ہے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر بھی کہتے ہیں، یہ بھی اہم چیز ہے، پہلے جز کو مبتدا دوسرے کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً مبتدا خبر مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا زید حسن۔ نمبر 5، صفت کی طرح خبر بھی بعد تثنیہ جمع کی اور تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یہ بھی جس طرح موصوف معرفہ ہے تو موصوف واحد ہے، صفت بھی واحد ہوگی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح موصوف جس طرح مذکر ہے صفت مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے صفت مؤنث ہوگی، ایسا اسم بھی ایسا ہی ہے۔ الرجل صادق، ٹھیک، الرجل جو ہے وہ واحد ہے، صادق اس کی خبر جو ہے یہ بھی واحد ہے، الرجل مذکر ہے، صادق بھی مذکر ہے، یہ اسی طرح الرجلان تثنیہ، صادقان تثنیہ، الرجال جمع، صادق جمع، المرأۃ مؤنث ہے، واحد ہے، صادقۃ مؤنث واحد ہے، اسی طرح اس کا جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ آگے دیکھیے تنبیہ نمبر 3، مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرے جز کو معرب باللام، تنبیہ نمبر 3، خیر آپ یہاں تک اس کو کر لیں، کل انشاءاللہ ہم اس کو آگے کریں گے، جتنے بھی قوانین ہیں اتنے مشکل نہیں ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم آتے ہیں علم الصرف کی طرف۔ اس میں یہ کہ آپ نے اس میں گردانیں سنانی ہیں، ٹھیک ہے، گردانوں میں مطلب کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہم نے اس کو پڑھا ہے ان گردانوں کو کافی، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا، ٹھیک ہے، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعل تفعلن افعل نفعل، یہ سارا آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے۔ اور اب ہم آگے جائیں گے نفی بلن اور نفی بلم، پھر نفی بلم لم یفعل،
लम यफ़अला, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम तफ़अल, लम यफ़अल। दूसरा लन यफ़अल बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो आगे लम युफ़अल, लम युफ़अला, लम युफ़अल, लम तुफ़अल, लम तुफ़अला, लम युफ़अलना। तो इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि मुज़ारे जो, इसलिए हमने काफ़ी टाइम लगाया आपका, मुज़ारे के साथ लगाया आपका टाइम, इसलिए कि मुज़ारे आपका जितना पुख्ता होगा, तो इस तरह आगे जितनी भी गर्दानें आपकी पुख्ता हो जाएँगी। जिन दोस्तों और बहनों का मुज़ारे कमज़ोर है, उन्हें चाहिए कि इसको पुख्ता करें। मुज़ारे को पुख्ता करेंगे, नफ़ी बलम भी आ जाएगा, नफ़ी बलम भी आ जाएगा, आगे अमर भी आ जाएगा, नहीं भी आ जाएगा, सारी चीज़ें यहीं से आपकी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो आपने क्या पढ़ा? लम यफ़अल, लम यफ़अला, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम यफ़अलना, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम तफ़अलू, लम तफ़अली, लम तफ़अल, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम नफ़अल, लम युफ़अल, लम युफ़अला, लम युफ़अलू, लम तुफ़अल, लम तुफ़अला, लम युफ़अलना, लम तुफ़अल, लम तुफ़अला, लम तुफ़अलू, लम तुफ़अली, लम तुफ़अला, लम उफ़अल, लम नुफ़अल। इसी तरह कोई भी मुज़ारे गर्दान, यदरिबू है ना, उस पर लम डाल दें, लम यदरिब, लम यदरिबा, लम यदरिबू, लम तदरिब, लम तदरिबा, लम यदरिबन, लम तदरिब, लम तदरिबा, लम तदरिबू, लम तदरिबी, लम तदरिबा, लम तदरिबना, लम अदरिब, लम नदरिब, लम युद्रब, लम युद्रबा, लम युद्रबू, लम तुद्रब, लम तुद्रबा, लम युद्रबन, लम तुद्रब, लम तुद्रबा, लम तुद्रबू, लम तुद्रबी, लम तुद्रबा, लम तुद्रब, उद्रब, लम नुद्रब। जितने भी आपने मुज़ारे आपने याद किया है, उसमें ये देखें कि जहाँ 5 सीगों में पेश आती है, वहाँ उसको साकिन कर देना है। जहाँ 7 जगह नून एराबी आता है, इसको गिरा देना है। नून 2 जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाज़िर का नून रहेगा। यफ़अलना तफ़अलना, बस लम यफ़अलना लम तफ़अल, वो नून वैसे रहेगा। बाकी जितने भी नून है वो सारे गिर जाएँगे। जहाँ पेश आ जाता है, 5 सीगे पेश के हैं। देखिए आप पीछे भी हमने पहले भी बताया है। यफ़अलु एक ये पेश का है। नीचे आता है तफ़ल, ये इसके एंड पे पेश आती है, फिर तफ़लु पेश आती है, फिर अफ़लु, नफ़लु, ये 5 सी के जिन पेश आती है। जब लम आएगा यहाँ साकिन हो जाएँगी ये। लम यफ़अल, लम तफ़अल, लम तफ़अल, लम अफ़ल, लम नफ़अल, ठीक है? और जो यफ़अलाने, तफ़अलाने, यफ़अलून, तफ़अलीन, ये सारे नून गिर जाएँगे। बस यफ़अल और तफ़अल वाला रहेगा। तो इसको आप देखें, बार-बार देखें, इसमें जितनी भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए आसान है। कोई भी सीखा जो आपका मुज़ारे का आपने याद किया, यख़रुजु आपने याद किया है, लम यख़रुज, लम यख़रुजा, लम यख़रुजु, लम तख़रुज, लम तख़रुजा, लम यख़रुजना, लम तख़रुज, लम तख़रुजा, लम तख़रुजु, लम तख़रुजि, लम तख़रुज, लम तख़रुज, लम अख़रुज, लम नख़रुज।